اچھا ایک بات یہ گاندھی صاحب کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اور جب ہم اعتکاف کرتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ ایک کمال درجے کی عبادت ہے وہ۔ اعتکاف کے اندر نماز، ذکر و اذکار یا قرآن مجید کے علاوہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ میں کوئی دینی لٹریچر پڑھ رہا ہوں، یا دینی لٹریچر بھی نہ پڑھوں، میں اپنی کورس کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں یا اخبار پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ درست طریقہ ہے یا اس میں کوئی نامناسب بات ہے نہیں، یہ؟ دیکھیے اعتکاف عبادت ہے، عبادت سے متعلق جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جیسے نماز ہے مثال کے طور پر، تو حضور نے فرمایا نا کہ نماز میں تم مناجات کرو، دعا کرو، اللہ کو یاد کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ تو نماز کی اس کیفیت کو سامنے رکھے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نماز میں اپنے امتحان کی تیاری شروع کر دوں، تو اعتکاف ایک عبادت ہے۔ اس میں آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، آپ کو اپنی خلوت کو خدا کی یاد سے آباد کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اذکار بتائے ہیں، وہ اذکار کرنے چاہیے۔ ان اذکار کی کتابیں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں پورے ابواب ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ ان اذکار کو حفظ جاں بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں دین کی صحیح معرفت، دین کا سچا اصول آپ پر واضح ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ اسی طرح دینی لٹریچر آپ نے بالکل درست فرمایا، دین کو سمجھنے، اس کا فہم بہتر کرنے کے لیے آپ کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اہل علم کی چیزوں کا مطالعہ کریں، لیکن دین کو سمجھنے، خدا سے تعلق پیدا کرنے، دین کی حقیقتوں سے واقف ہونے، ورنہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی دوسری جگہ چلے جائیے، کسی تفریحی مقام پر، وہاں جا کے امتحان کی تیاری کر لیجیے۔ یہ تو معبد میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس میں امتحان کی تیاری کرنا یا اخبار پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا یا گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جانا یا مجلس آرائی کرنا، یہ اس کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ عبادت ہے، آپ کے اندر یہ توفیق ہے کہ آپ اس عبادت کا حق ادا کر سکیں تو مسجد میں جائیے، ورنہ نفل عبادت ہے مت جائیے۔ اچھا ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عبادت میں چونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک اپنا حلیہ آپ کا بالکل فقیروں اور درویشوں والا ہو جانا چاہیے۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر روزانہ نہانے کے عادی ہیں تو آپ اعتکاف میں نہیں نہا سکتے جب تک کہ کوئی لازم نہ ہو جائے نہانا، یہ والا کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیے اس چیز کو جب خدا کے پیغمبر نے لازم نہیں کیا تو ہمیں بھی اس میں کوئی اضافہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ نے بتائی کہ آپ مسجد میں بیٹھیں گے، آپ کسی کاروباری معاملے میں مصروف نہیں ہوں گے، آپ کسی سے ملنے کے لیے نہیں جائیں گے، مسجد کے اندر سے باہر قدم نہیں رکھیں گے، یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، یہ تو اس کے آداب میں سے ہیں، لیکن یہ کہ نہائیں گے نہیں، وضو نہیں کریں گے، منہ ہاتھ نہیں دھوئیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح آپ کوئی چیتھڑے پہنیں گے یا کوئی اپنے اوپر مٹی مل لیں گے، جیسے کہ عام طور پر دھونی رماتے ہیں لوگ اور تپسیا کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ہمارے دین میں اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جتنا بیان کیا ہے ہمیں اتنا دین ہی کے کرنا معاملے چاہیے۔ میں ہمیں وہیں کھڑے۔ اور ویسے بھی ایک شخص اپنی نارمل روٹین میں جب روزانہ نہاتا ہے اور وہ اعتکاف میں ہو کر بھی روزانہ نہانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی کوئی مجھے معنی تو نہیں، نظر نہیں اگر آ اس رہی۔ کے لیے موزوں جگہ موجود ہے، اسے اعتکاف کی جگہ سے بہت باہر نکل کے نہیں جانا پڑتا، مسجد کے قریب ہی اس کا اہتمام ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا آپ نے باہر نکلنے کی بڑی اچھی بات کی، کن کن صورتوں میں ہم اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل سکتے ہیں، وہ یہ کون جو سی ناگزیر صورتیں؟ ضرورتیں، مثال کے طور پر آپ کو کھانا پینا ہے، مسجد میں کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں، کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، تو آپ گھر میں بھی آ کے کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا کھائیے اور اس کے بعد واپس چلے جائیے، یا اسی طرح آپ کسی ہوٹل پہ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی اگر کوئی اہتمام نہیں ہے، کرنا تو یہی چاہیے کہ آپ کو کھانا وہاں پہنچ جائے یا وہاں اہتمام کر دیا جائے، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ آپ کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اسی طرح رفع حاجت کے لیے آپ کو باہر جانا پڑ سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو نہانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے تو وہ بھی آپ نکل سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا لحاظ کریں کہ آپ مسجد کے زیادہ سے زیادہ قریب رہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد ہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، کیونکہ یہ اصل میں ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ آپ نے یہ جو بتایا نا کہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں دنیا کو چھوڑ دیا ہے، آج کل ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں اجتماعی اعتکاف کی بڑی ایک روایت سی پڑ گئی ہے، اور اس میں کئی 100 200 500 افراد اکٹھے اعتکاف بھی کرتے ہیں، پھر وہ شب بیداری ہوتی ہے، پھر وہ درس بھی ہوتا ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ایک ساتھ اجتماعی کھانا بھی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا سے کٹنے کے بجائے وہ تو دنیا میں اور ہم انوالو ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح کا اعتکاف، اس کو کس نظر سے میں دیکھتے اس ہیں کو آپ؟ اس عبادت کی روح کے خلاف سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ خلوت کی عبادت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو خدا کے قریب ہونا چاہیے۔ دیکھیے بہت سی مذہبی شخصیات ہیں جن سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا تعلق خاطر ہوتا ہے، ہم خاص طور پر ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات، یہ چیز بھی مانے ہو جاتی ہے، یعنی اس سے بھی آدمی کو گریز کرنا چاہیے، وہ اپنے رب کا ہو کر بیٹھ جائے۔ تو اس میں مجھے تو یہ پسند ہے زیادہ کہ آپ کو کوئی ویران مسجد مل گئی ہے، آپ کسی بہت دور گوشے میں چلے گئے ہیں، آپ شہر سے بھی کہیں باہر بیٹھ سکتے ہیں تو جا کے بیٹھ جائیے، لیکن جہاں آپ نے ایک ہجوم پیدا کر دیا ہے، ایک شہر آباد کر دیا ہے، ایسی ایکٹیویٹیز پیدا کر دی ہیں، گویا اعتکاف بھی ایک تفریح کی جگہ بن گئی ہے، یعنی ایک مذہبی نوعیت کی تفریح بھی ہوتی ہے، تو یہ چیز میں اس عبادت کی روح کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال اس میں اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، اپنی رائے ہے، میں ایسے ہی سمجھتا ہوں۔
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया गामदी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमने आज बात की एतिकाफ़ और इबादत का दर्जा कमाल। गामदी साहब ने बड़ी उम्दा बात की कि एतिकाफ़ दरअसल अपने आप को दुनिया से काटने का और अपने रब से जोड़ने का ज़रिया है, और इसके लिए ज़ाहिर है कि ऐसी मस्जिद में ऐसी जगह बैठा जाए जहाँ पर आप अलहदगी में हो, तन्हाई में हो, खलवत में अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें, अल्लाह ताला से बात करें, ज़िक्र व अज़कार। और ज़ाहिर है कि जिस इबादत को जिस मकसद के लिए इख्तियार किया जाता है उसी मकसद को हासिल करना चाहिए। उसमें अगर आप अपने कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो दरअसल दुनियादारी ही की बात हुई। ख़वातीन के लिए भी ऐसी मसाजिद का एहतमाम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ताहम अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई ख़ातून अपने घर में एतिकाफ़ करना चाहती हैं तो उसकी भी इजाज़त है, और एतिकाफ़ एक नफली इबादत है और इसको नफल के दर्जे में ही रहना चाहिए। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ुबैर अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।